السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی ملک پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا پر ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے چند پوڈ کاسٹ۔ پوڈ کاسٹ کے جو ہوسٹ ہیں وہ ارشاد بھٹی، جو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، غالباً صحافی بھی ہیں وہ۔ انہوں نے پہلی پوڈ کاسٹ کی انجینئر مرزا سے، پھر اس کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، تینوں پوڈ کاسٹ کے تعلق سے پہلے ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، یہ ارشاد بھٹی بھی جانتے ہوں گے اور سننے والوں نے بھی اس چیز کو اخذ کیا ہوگا اور لیا ہوگا کہ تینوں پوڈ کاسٹ میں کیا فرق ہے۔ پہلی پوڈ کاسٹ جو انجینئر مرزا کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے اندر جواب سے بھاگنا بھی پایا گیا، اس کے اندر گھمنڈ بھی پایا گیا، اس کے اندر تکبر بھی پایا گیا، اس کے اندر فرعونیت بھی پائی گئی، اور اس کے اندر آپ میں سے باہر ہونا بھی پایا گیا۔ بہت ساری جگہ، ایک تو ارشاد بھٹی کے ساتھ، اور اس سے پہلے ایک اور جو انٹرویو ہوا تھا، انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، اس کے اندر بھی کچھ موقعوں پر انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ یہ بات الگ ہے، یہ بات علیحدہ ہے، اس طریقے، یعنی اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر میمز بھی بنے، لوگوں سے محسوس ہوئے، یعنی اس کے پاس اس بات کا جواب ہی نہیں تھا۔ جب اس کو لگا کہ یہاں میں پھنس رہا ہوں، تو وہاں اس نے اس جملے کا سہارا لیا کہ یہ بات الگ ہے۔ جب اس کی پوڈ کاسٹ کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر سنجیدگی، تحمل اور سکون کے ساتھ جواب دینا، ہر بات کا جواب دینا، اور بڑے سلیقے کے ساتھ اپنی بات کو رکھنا، کوئی طیش نہیں، کوئی فرعونیت نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، حتیٰ کہ انجینئر محمد علی مرزا کے تعلق سے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، صحیح بات مولانا طارق جمیل صاحب نے کہی ہے کہ وہ بدتمیز ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ تو کرتا ہی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ان چیزوں کو لیا جن چیزوں کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، یقین سے نہیں ہے، مسلمان اور کافر ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں کو لیا اور ان چیزوں کو اکھاڑا، اور اکھاڑ کر کے پھر امت کے اندر جو اس نے گمراہی پھیلائی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی اتنی بڑی گمراہی تو بڑے مرزا یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے نہیں پھیلائی، اتنی گمراہی تو اس سے بھی نہیں ہوئی جتنی کی گمراہی اس سے ہوئی ہے۔ اور اس کا یہ جملہ کہنا بار بار کہ ہمارے پاس چندہ بک نہیں، ہمارے پاس مدرسہ نہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ ایسی نماز سے کیا فائدہ کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل کے اندر نفرت ہے، اس کو لے کر کے ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے، حسد ہے، اس کی طرف سے ہمارا دل بالکل سیاہ ہے، کالا ہے۔ تو ایسی نماز سے کیا فائدہ کہ جب تم نے علماء کرام کو لے کر نفرت بھر دی ہے، ان کے دلوں کے اندر نفرت پیوست کر دی ہے، تو ایسی نمازوں سے کیا فائدہ، اور ایسے چیزوں سے کیا فائدہ کہ ہم تو کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھو اور ہم تو کہتے ہیں کچھ چندہ بھی دو۔ یہ سب منافقت ہے پلے درجے کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا، مفتی صاحب نے اپنے انداز میں، بڑے شاندار علمی انداز میں، اور اپنا انداز یعنی کہ جو ان کا ہے مزاحیہ انداز، چل سکون کے ساتھ، کوئی پریشر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، بڑے کام انداز میں، پرسکون انداز میں ہر بات کا جواب دیا۔ کسی بھی بات پر نہ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یہ بات الگ ہے، نہ ہی مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ یہ بات الگ ہے۔ بڑے شاندار علمی انداز میں، جیسے کہ عالم کو جواب دینے چاہیے اس طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے ہر بات کا جواب دیا ہے۔ اور جن پانچ چیزوں کو اچھال کر یہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے سبسکرائبر اکٹھا کیے ہیں، ان تمام چیزوں کا جواب مفتی صاحب نے بڑی شاندار انداز میں دیا ہے۔ اگر کسی کی آنکھوں پر پٹی، کانوں پر ڈانٹ اور دل پر پردہ پڑا ہوا ہے تو وہی انکار کرے گا کہ مفتی صاحب نے اس کا جواب صحیح نہیں دیا، بلکہ مفتی صاحب نے بڑا شاندار جواب دیا ہے۔ ہر کوئی سمجھدار آدمی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود نے بہت ہی اچھا اور سلیقے کے ساتھ جواب دیا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ارشاد بھٹی کو ایک ویڈیو الگ سے بنانی چاہیے اور تینوں پوڈ کاسٹ کے بارے میں تبصرہ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ انجینئر محمد علی مرزا کتنا جھوٹا فریبی ہے، اس کے اندر کتنی فرعونیت ہے، کتنا تکبر ہے، کتنا گھمنڈ ہے، اور وہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان تینوں پوڈ کاسٹ پر تبصرہ کرے۔ ایک چیز یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا کہا کرتا ہے بار بار کہ ان مولویوں کی ڈگریوں کی کیا حیثیت ہے، کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی ڈگری کو نہیں مانتا۔ انجینئر محمد علی مرزا سے میرا ایک سوال ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، ہر آدمی آپ کو صادق امین کہتا تھا، آپ کی ایمانداری کے چرچے تھے، لوگ آپ کو ایماندار کہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ کو نبی بنایا گیا، وہی خاندان کے لوگ، وہی دوست، وہی احباب، وہی پڑوسی، انہی لوگوں نے، حتیٰ کہ چچا تک نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ ان کی نبوت کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے خاندان کے لوگ کیا حیثیت ان کی نبوت کی، یہ کیسے نبی، یہ کیا بات ہوئی، الوجیکل بات۔ اور
ارشاد بھٹی اور جو بھی وہاں پر جاتے ہیں لوگ، ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹر کوشچن کر سکے، کہہ سکے کہ بھئی یہ کیا بات ہوگی کہ ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں. بھائی جو مخالف ہے، مخالف تو بات کرے گا ہی، مخالف کیوں مانے گا کسی کی بات کو؟ اب تمہاری بات کو کون مان رہا ہے؟ تمہیں تو چھوٹا مرزا کہا جا رہا ہے اور تمہیں جھوٹا فریبی بتایا جا رہا ہے ثبوت کے ساتھ. تمہیں تو ثبوت کے ساتھ، ایک نہیں ہزار ثبوت تمہارے تعلق سے ہیں. مولانا محمد عمران صفدر صاحب کی ویڈیو اگر لوگ دیکھنے شروع ہو جائے، اور الحمدللہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، تو انجینئر محمد علی مرزا کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. حتیٰ کہ انجینئر محمد علی مرزا اتنا ڈرا ہوا ہے مولانا عمران صاحب سے کہ اپنی ویڈیو تک میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اگر میرے چیلوں نے مولانا عمران صفدر صاحب کی ویڈیو دیکھنا شروع کر دی تو سارا کا سارا جو یہ اس نے رائتہ پھیلا رکھا ہے، سبسکرائبر اکٹھے کر رکھے ہیں، اپنے چیلے بنا رکھے، سب ختم ہو جائیں گے. مولانا محمد عمران صفدر صاحب کا تذکرہ مفتی طارق مسعود بارہا کر رہے ہیں کہ ان کی ویڈیو دیکھیے، پتہ چلے گا آپ کو کہ کتنی اس نے گمراہی پھیلائی ہے امت کے اندر. اس اللہ کے بندے کا یہ دعویٰ کہ قرآن کریم مجھ سے اچھا کوئی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم میں بے شمار غلطیاں، قرآن کریم کے ترجمے میں بے شمار غلطیاں، احادیث کا غلط بتانا، غلط کوٹ کرنا، بے سند باتیں کرنا، فلموں کے حوالے دینا. فلمی ہے یا علمی کتابی ہے، فراڈ ہے اور کچھ نہیں ہے. گمراہی کا اس نے ٹھیکہ لیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں. اس نے ایک بات کہی کہ ارشاد بھٹی کا سایہ اللہ علماء کے سروں پر تادیر قائم رکھے. میں تو کہتا ہوں کہ مولانا عمران صفدر صاحب کا سایہ جو اب اس کے اوپر پڑتا جا رہا ہے، اب اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. لوگ بیدار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ جتنے بھی اس میں اکیڈمی میں جاتے ہیں اور اکیڈمی میں جا کر کے اس کی باتیں سنتے ہیں، کیا اس کی بکواس سننے جاتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر. کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ اس کی یہ باتیں سننے جاتے ہیں. لوگوں کو اکٹھا اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تم ان کے سامنے نگیٹیوٹی پھیلاؤ، لوگوں کو الٹا سیدھا کہو. یہ تو وہی چیز ہو گئی کہ ایک ڈانسر کا ڈانس دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور ایک مشاعرے میں جس کے اندر جھوٹے شعر کہے جاتے ہیں، کامیڈی کی جاتی ہے، دنیا دار لوگ رہتے ہیں، فلمی لوگ رہتے ہیں، وہاں گئے اور انٹرٹینمنٹ ہوا اور آگے واپس. وہی کام تمہارا ہے. تم سکھا کہاں رہے ہو کسی کو؟ ہاں میں کہتا ہوں کہ تم استاد ہو اپنے چیلوں کے. کس چیز میں؟ ان کے دلوں کے اندر علماء کرام کی نفرت بھرنے میں. وہی چیز وہ آگے بڑھا رہے ہیں. یاد رکھنا انجینئر محمد علی مرزا، علماء کرام نے بڑے مرزا کو نہیں چھوڑا. علماء کرام نے بڑے بڑے فتنوں کی گردن مروڑی ہے. تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تم کہا کرتے ہو نا کہ باب تے شے کوئی نہیں. میں ایک نیا نعرہ دیتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کے چیلوں کو، بڑے بڑے فتنوں اور بڑے بڑے مرزائیوں کو نہیں چھوڑا علماء حق نے. تیرے استاد تے شے کوئی نہیں. حد ہوتی ہے ہر بات کی. یہ پاکستانی عوام سب بیوقوف ہیں، ان کی عقل پر مٹی پڑ گئی ہے سب لوگوں کے، جو اس کو اپنا استاذ اور اس کو اپریشیٹ کریں. کس چیز میں؟ بھائی اللہ کے نبی کا گستاخ ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، ائمہ کرام کا گستاخ ہے، بزرگان دین کا گستاخ ہے. سب کی اس نے گستاخی کی ہے. یقین نہیں آتا یہ جتنے پوڈ کاسٹر ہیں، ارشاد بھٹی اور بقیہ جتنے ہیں، مولانا عمران صفدر صاحب سے انٹرویو لے، ساری حقیقت انجینئر محمد علی مرزا کی تمہارے سامنے کھولیں گے مولانا. اور یقین نہیں آتا تو ان کا چینل آپ وزٹ کریں، ان کا پیج فیس بک پر آپ جا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ کتنا جھوٹا اور کتنا مکار ہے. یہ ڈر رہا ہے مولانا عمران صفدر صاحب سے. ان کا تذکرہ نہیں کر رہا اپنی گفتگو کے اندر. یہ سارا مرزائی سرکل ڈرا ہوا ہے مولانا عمران صاحب سے. مولانا عمران صاحب نے جو واقعی اس کی پول کھولی ہے، اس کی حقیقت بتائی ہے کہ اس اللہ کے بندے کا واقعی مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا کہ دماغی مسئلہ ہے. حقیقت میں دماغی مسئلہ ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا، کل کیا کہا تھا، آج کا میں کہہ رہا ہوں. اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. کہنا منہ کی بواسیر جو یہ بات کہا کرتا ہے، اس کو ہر چیز کی بواسیر ہے. کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کا محافظ ہوں، کسی چیز کا محافظ نہیں. یہ صرف اور صرف گمراہ کرنے والوں کا محافظ ہے، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اسی لیگیسی کو لے کر آگے چل رہا ہے. عوام، پاکستانی عوام کو شرم آنی چاہیے. اور یہ جو لوگ اس کے چہرے بنے ان کو شرم آنی چاہیے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ بے شرمی کی حد ہوتی ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اس شخص کو اپنا استاذ مانتے ہوئے جو نبی کا گستاخ، جو صحابہ کرام کا گستاخ اور جو انبیاء کرام کا گستاخ ہے، تابعین تبع تابعین کا، اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے. شرم آنی چاہیے. کچھ تو ہوش کے ناخن لیں تم لوگ، سب مل کر کے اس کو بائیکاٹ کریں. مولانا عمران صاحب کی ویڈیو دیکھیں. اخیر میں مفتی یاسر ندیم الوادی صاحب نے 2 اسٹریم کی تھی جس کے اندر اس کی پول کھولی تھی. آج تک لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان دونوں اسٹریم کا جواب کب آئے گا. نہیں آیا. واقعی مفتی صاحب نے جو کیل ٹھوکی تھی، اس کیل کو آج تک یہ ہاتھ نہیں لگا پا رہا ہے. اور یہ اس بات کو جانتا ہے کہ مفتی صاحب کی اسٹریم کے بعد یہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور یہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ جس دن میں کسی عالم کے ساتھ بیٹھا تو اس کی ساری محنت ختم ہو جائے گی. اس دن اس پر میمز بنیں گے
اس دن اس کے علمی کتابی ہونے کا لاسٹ اور آخری دن ہوگا، جس دن بھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی معتبر عالم کے ساتھ بیٹھے اور ایک لائن چیلنج ہے یہ سارے مرزا کے چیلوں کو، ٹائم قیامت تک سارے مل جاؤ، ہاتھ پیر دباؤ جا کر کے مرزا کے، اور اس سے کہو کہ ایک لائن عربی عبارت پڑھ دے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے۔ اسے پتہ ہے اس بات کا، حقیقت یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جس دن میں کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا تو مجھ سے وہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوائے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پار نہیں پا سکے گا یہ گھنٹوں تک۔ جیسے ایک کسی کی گردن پکڑ لیتے ہیں نا، گردن نہیں چھٹ پاتی، اس طریقے سے چھٹ نہیں پائے گی۔ اسے پتہ ہے کہ جس دن میں کسی عالم کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ ایک لائن عبارت پڑھ دو عربی کی، تو یہ عربی کی عبارت نہیں پڑھ پائے گا۔ اور یہ بات کرتا ہے علماء کرام کے بارے میں۔ یاد رکھیے گا مرزائیوں، یاد رکھیے گا مرزا کے چیلوں، اور مرزا تم بھی یاد رکھیے گا، یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، علماء اس کے وارث ہیں۔ تم جیسے مرزائیوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ تم علماء کا سامنا کر سکو۔ ارے یہ تو علماء، ان کی تو مثال ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر کہوں گا کہ بڑے بڑے گمراہ لوگوں اور بڑے بڑے مرزائیوں اور بڑے بڑے فتنوں کی گردن مروڑ دی علماء حق نے، تیرے استاد تے شے کوئی نہیں۔ یہ تو مرزا تو کچھ بھی نہیں ہے، چند دن کی بات ہے، دیکھیے گا کس طریقے سے لوگ اس کی حقیقت کو جان جائیں گے اور اس کو تھو تھو کریں گے، اور اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہونے والی ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ امت کے اندر جو اس نے گمراہی پھیلائی ہے، اس کے لیے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو حلیہ بنائے بیٹھا ہے، یہ بہت بڑا اپنے آپ میں بہت بڑا عالم اسلام کا بہت بڑا عالم ہو، جس طریقے سے بڑے بڑے چیلنج وہ آ جائے